ہماری زندگی رشتوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ سے رشتہ، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، معاشرے سے، لیکن ان سب کے بیچ ایک رشتہ ایسا ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ رشتہ جو ہمارا خود اپنے آپ سے ہے۔ تو آئیے آج اسی رشتے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفس کے، ہماری ذات کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور انہیں جاننا اتنا ضروری کیوں ہے۔ کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اسی بھولے ہوئے رشتے کی بات کریں گے، پھر ہم اسلام کے ایک بہت ہی اہم اصول یعنی توازن کو سمجھیں گے جو اصل میں ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے نفس کے 4 بڑے حقوق پر بات کریں گے، یعنی خود کو پہچاننا، اپنی عزت کرنا اور پھر اپنی تربیت اور احتساب کرنا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس ساری محنت کا، اس سارے سفر کا حتمی مقصد کیا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں اس تعلق سے جس پر سب سے کم دھیان دیا جاتا ہے۔ ہم اپنی ساری توانائی، سارا وقت باہر کے رشتوں کو نبھانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس رشتے کا کیا جو ہمارے بالکل اندر موجود ہے، ہمارا اپنی ہی ذات کے ساتھ رشتہ۔ عام خیال ہے نا کہ دینداری کا مطلب ہے خود پر سختیاں جھیلنا، خود کو تکلیف دینا، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ انسان خود کو ہر خوشی سے، ہر سکون سے محروم کر دے؟ پوری سوچ کو، اس غلط فہمی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات بالکل صاف کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، مطلب یہ کہ اپنی ذات کا خیال رکھنا کوئی اضافی چیز نہیں، بلکہ یہ ایک بنیادی حق ہے، ایک ذمہ داری ہے جو ہم پر لازم کی گئی۔ ٹھیک ہے، حق تو ہے، لیکن اسے ادا کیسے کریں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ مگر گہرے اصول میں ہے: توازن۔ دین ہمیں انتہا پسندی نہیں بلکہ اعتدال یعنی بیچ کا راستہ سکھاتا ہے، اور یہی اعتدال ہمارے نفس کے حقوق کی بنیاد ہے۔ سمجھنے کے لیے چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ عبادت میں اتنے غرق تھے کہ ہر روز روزہ رکھتے اور پوری رات نماز میں گزار دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ سننے میں تو بہت بڑی نیکی، لیکن دیکھیں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو۔ ان کی تعلیم بالکل واضح تھی، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو بھی، رات کو عبادت بھی کرو لیکن اپنی نیند بھی پوری کرو۔ ایک طرف انتہا پسندی تھی اور دوسری طرف نوی توازن تھا۔ ان کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ ہماری ذمہ داریاں صرف ایک طرف نہیں ہے۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، یہاں تک کہ تم سے ملنے آنے والوں کا بھی حق ہے۔ یعنی توازن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے ضروری ہے۔ توازن کی بات تو سمجھ آ گئی، اب اس بنیاد پر نفس کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ وہ ہے خود کو جاننا، خود شناسی۔ یہی اس سفر کا پہلا قدم ہے۔ صوف ایک بہت دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان عالم اصغر ہے، مطلب انسان اپنے آپ میں ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ ذرا سوچیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو سمجھنا ایک طرح سے پوری کائنات کو سمجھنے جیسا ہے۔ عملی طور پر خودشناسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان صلاحیتوں کو پہچاننا جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اپنی قدر کو سمجھنا، یہ جاننا کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوبصورتی سے، کتنی بہترین ساخت پر بنایا ہے۔ ہماری شکل، ہماری عقل، ہماری صلاحیتیں، ان سب کی قدر کرنا ہی خوش۔ اور جب انسان خود کو اس طرح پہچانتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک بہت مشہور قول ہے جو اس پوری بات کا نچوڑ ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی خود کو جاننا صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ نہیں، یہ تو اللہ کی معرفت کا راستہ ہے۔ خود کو پہچان لیتا ہے تو فطری طور پر اگلا قدم آتا ہے اپنی عزت کرنا۔ یہ نفس کا دوسرا بڑا حق ہے کہ اس وقار اور عزت کو قائم رکھا جائے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ نے انسان کو کیا مقام دیا ہے، اسے زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، اور پھر انسان کو وہ امانت سونپی گئی جسے اٹھانے کی ہمت آسمان اور زمین میں بھی نہیں تھی۔ یہی مقام ہے جو ہمیں اپنی عزت کرنے کی وجہ دے۔ سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں اس عزت نفس کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ خود کو ایسی جگہوں سے بچا کر جہاں ذلت ہو، دوسروں کے سامنے خود کو چھوٹا یا کمتر ظاہر نہ کر کے، ایک مومن کے وقار کے ساتھ زندگی گزار کر،
اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھ کر کہ ہماری اصل قیمت اس دنیا کی چیزوں سے نہیں بلکہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، خود عزت بھی کی، اب آگے کیا؟ اب آتے ہیں دو ایسے حقوق پر جو اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ ہے نفس کی تربیت اور اس کا احتساب۔ یہی وہ انجن ہے جو ہمیں اندر سے بہتر بناتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے 2 قدموں کا عمل سوچیں۔ پہلا قدم ہے تربیت، یعنی یہ دیکھنا کہ کون سی چیزیں ہماری روح کو غذا دیتی ہیں اور کون سی اسے بیمار کرتی ہیں، اور پھر اچھائی کو چننا۔ اور دوسرا قدم ہے محاسبہ، یعنی روزانہ، ہفتہ وار اپنا جائزہ لینا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اور اس احتساب کی حضرت عمر ابن الخطاب کے اس مشہور قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام کتنا ضروری اور اس کی ایک ایسی زبردست مثال ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام ایک بہت بڑے عالم اور صحابی تھے۔ ایک دن انہیں محسوس ہوا کہ ان کے دل میں شاید تھوڑا تکبر آ رہا ہے، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ وہ بازار گئے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر چلنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے تو بیٹے اور غلام ہیں، یہ کام وہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ صرف اپنے نفس کو توڑنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کرنے کے بعد خود کو جاننا، عزت دینا، تربیت اور حساب کرنا۔ آخر ہم پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ اس سارے عمل کا پھل کیا ہے؟ منزل، حتمی مقصد ہے نفس مطمئنہ کے مقام تک پہنچنا۔ یہ وہ روح ہے جو ہر حال میں پرسکون اور مطمئن ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان کی اپنی خواہشات اس کے رب کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں اور اسے حقیقی سکون مل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس روح کو اللہ نے خود مخاطب کیا ہے۔ ایک ایسی خوبصورت دعوت ہے، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہی اس سفر کا سب سے تو بات یہ ہے کہ اپنے نفس کا حق ادا کرنا کوئی خود غرضی نہیں بلکہ یہ ایک اہم روحانی ذمہ داری ہے۔ یہ توازن کا، خود شناسی کا اور احتساب کا ایک سفر ہے جس کی منزل اللہ کی رضا اور حقیقی سکون ہے۔ تو اب سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس سفر کا پہلا قدم آج کیسے اٹھایا جائے۔